ذکر کر رہے تھے ہمارے قول و فعل یا کہنے اور کرنے میں فرق کا. اس ضمن میں ایمانداری کا ذکر ہم کر سکتے ہیں. کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلمان محلوں سے بجلی کا بل یا پانی کے ٹیکس بجلی اور پانی کی کمپنیوں کو اور محلوں سے بہتر ملتا ہے کیونکہ مسلمان بجلی کی اور پانی کی چوری نہیں کرتے؟ صادق و امین کی امت میں اب باقاعدہ ایسے لوگ ہیں جن کے سرنیم لائٹ والا اور پانی والا محض اس لیے ہیں کہ وہ غیر قانونی طور پہ بجلی اور پانی سپلائی کرنے لگے. انہی لوگوں کی وجہ سے نریندر مودی جیسے لوگوں کو ہماری تذلیل کرنے کا بہانہ مل جاتا ہے. یقیناً ہماری غریبی ہماری ایک مجبوری ہے، لیکن کیا اسلام غریب کو چوری کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ اور دیگر غریب قوموں کی طرح ہماری بھی باقاعدہ بستیاں ہیں جن کا اصلی پیشہ مانگنا اور چوری کرنا ہے. ایسے مکان خاص طور پہ ریلوے گڈز یارڈز اور ویئر ہاؤسز اور ڈپوز کے قریب ہوتے ہیں. کیا ہم اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ مسلم بستیوں کے قریب چور بازار ضرور لگتے ہیں؟ ہم میں ایسے آرٹسٹس ہیں جن کا ہنر چیزوں کے رنگ اور شیپ بدل دینے میں، بطور خاص چرائی ہوئی سواریوں گاڑیوں کا نمبر پلیٹ اور کلر بدل دینے میں مہارت جنہیں ہے. ہم اپنے آپ کو ان کی امت کہتے ہیں جن کے کردار میں صداقت اور امانت نبوت سے بہت پہلے سے دکھائی دیتی. ہمیں خوشی ہے کہ اب بھی ہم میں کچھ تاجر ایسے ہیں جن کی ایمانداری، جن کی کاروبارانہ دیانتداری کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی ہے، اور اس طرح کے تاجروں کو ہندوتوا ایکسٹریمزم کے باوجود خاص تکلیف نہیں ہوئی. مگر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارا اجتماعی کردار اس بات کی غمازی کرتا، ہمارے خواص ہی نہیں بلکہ عوام سے مسلمانی ٹپکتی، ہمارے بچے امتحان دیتے ہوئے کبھی کاپی نہ کرتے، ہمارے ملازمین دفتروں میں اپنے کام کی ایمانداری کے لیے مشہور ہوتے، ہماری زبان پہ لوگوں کو یقین ہوتا کہ یہ وعدہ نہیں توڑیں گے. بلکہ اب تو الٹا ہونے لگا ہے کہ انشاءاللہ گویا وعدہ خلافی برضائے مولا بن کے رہ گئی ہے. سچ کو جھٹلانے کی عادت نے ہمارے اندر ایک بڑا گھاؤ ڈال دیا ہے، ایک دوغلاپن پیدا کر دیا ہے. یہ ہپوکریسی خاص طور پہ انسانی زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں بڑی جھلکتی ہے. ہم اس کے مذہبی پہلوؤں سے واقف نہیں، لیکن سماجی زندگی میں اس کا بڑا گہرا اثر پڑ رہا ہے. مثلا مسئلہ تخلیق کو لیجئے. اب ہمارے اسکول اور کالج کا ہر بچہ جانتا ہے کہ بلڈ سیلز کا، جینز کا، ڈی این اے کا انسانی زندگی میں کیا رول ہے. کیا ہم نہیں مانتے کہ ڈائنوسورز تھے؟ ان کی فاسلز ملتی ہیں. ارلی ہیومنوائڈز یا انسان کے پیشرو، ان کی کھوپڑیوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کی مخلوق اس دھرتی پر چلتی تھی. نیاندرتال مین اور ہومو سیپینز کے وجود سے ہم انکار نہیں کر سکتے. چارلز ڈارون کی تھیوری آف ایولیوشن سے کہیں کہیں گریز ممکن ہے، لیکن دور جدید کی آلموسٹ انٹائر میڈیکل سائنس کی بنیاد ہی یہ ہے. ہمیں کہیں اس سلسلے کے نظریاتی اختلاف کو سلجھانا ہوگا. اور قوموں میں بھی یہ مسائل پیدا ہوئے، بعض نے سمجھوتا کیا، بعض نے اجتہاد. اسی طرح مسئلہ موت. کیا ہم یہ مانتے ہیں کہ موت ایک انعام ہے اور اس کو حاصل کرنے میں ہمیں عجلت کرنی چاہیے، اس کا وقت طے ہے؟ اور اگر ایسا ہم مانتے ہیں تو پھر ہم اپنا علاج کیوں کرواتے ہیں؟ ہم مانتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ. پچھلی صدیوں کے مقابلے میں آج کا انسان اوسطاً 10 سے 15 سال زیادہ جی پاتا ہے. اس کی لائف ایکسپیکٹنسی کافی بڑھ گئی ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پہلے کی طرح اب لوگ پلیگ، کالرا اور ٹیوبرکلوسس سے اتنے نہیں مرتے جیسے پہلے گاؤں کے گاؤں صاف ہو جایا کرتے تھے. تاہم ہمیں یہ پوچھنا ہوگا کہ غریب ممالک میں، جن میں سے اکثر مسلمان ہیں، لوگ کم کیوں جی پاتے ہیں؟ ترقی یافتہ ممالک میں لوگ زیادہ کیوں جیتے ہیں؟ اوسطاً 50 سال عمر ہے غریب ممالک میں اور 75 سے 80 سال اوسطاً عمر ہے ترقی یافتہ ممالک میں. شاذ و نادر ہی ہم ایسے آدمی سے ملتے ہیں جو اپنی بیماری کا خوشی خوشی خیر مقدم کرتا ہے اور مرنے کی تیاری کرتا ہے. اور اس میں غلط کیا ہے؟ ہر انسان کی جینیٹک کوڈنگ ہے کہ اپنی زندگی کو طویل کرے. جینے کی خواہش عین انسانی خواہش ہے. درد کو، موت کو ٹالنا، ان سے بچنا، یہ عین انسانی فطری تقاضا ہے. ایسا نہ ہوتا تو ہمارے بیچ سٹیمپیڈ یا بھگدڑ نہ مچتی. یورپ کے فٹ بال اسٹیڈیم میں یا کمبھ میلہ میں لوگ بھگدڑ میں مرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انہیں زندگی اتنی عزیز ہے، موت سے انہیں ڈر ہے. لیکن پچھلے مہینے دوران حج 3 دن میں 2 مرتبہ سٹیمپیڈ ہوئی اور بہت سے مسلمان جام شہادت پی گئے. ہمارا ان حاجیوں کو سلام عقیدت. لیکن ہم زیادتی کرتے ہیں جب یہ توقع کرتے ہیں کہ لوگ حرم شریف میں جو مرتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص وہاں مرنے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ عین فطری تقاضا ہے. اسی طرح بعض دفعے جو باتیں ہم بڑی عقیدت سے کہتے ہیں ان پر عمل نہیں کرتے یا ان کی سچائی ہمارے دل سے کوسوں دور ہوتی ہے. مثلا قرآن کو ہم کتاب ہدایت مانتے ہیں لیکن اس سے ہدایت لینے کے لیے عربی سیکھتے تک نہیں، اس کو محض کتاب تبرک بنا رکھا ہے. اور تو اور کیا اس کا ترجمہ ہم نے بغور پڑھا بھی ہے؟ کیا ہم قرآن کو کم از کم اس طرح ریفر کرتے ہیں جیسے انسائکلوپیڈیا کو ریفر کرتے ہیں، یا ہم اس کو اس طرح
طرح پڑ جاتے ہیں جیسے ٹیلی ویژن ایڈورٹائزمنٹ میں میوچل فنڈ کی کمپنیاں اسٹیچوٹری نوٹس پڑھا دیتی ہیں. ہمیں یہ جان کے بڑی حیرت بلکہ صدمہ پہنچا کہ پورے 900 سال تک قرآن شریف کا ترجمہ تک نہیں کیا گیا تھا. ان 9 صدیوں میں جن لوگوں کو عربی آتی نہیں تھی ان کی ہدایت کا سرچشمہ کیا تھا؟ اور پھر جب حضرت شاہ ولی اللہ نے فارسی میں اس کا ترجمہ کیا تو بعض علماء ان سے بڑے ناراض ہوئے. آج اردو کے بعد انگریزی ترجمہ ہندوستان میں سب سے زیادہ مقبول ہے. کمپیوٹرز کی وجہ سے قرآن شریف کا ڈیجیٹل ورژن بڑی آسانی سے دستیاب ہے. ہم پرزور سفارش کریں گے اس سافٹ ویئر کی جس کا نام ہے عالم. ہمارے